کیا آپ کو خبر ہے کہ جب آپ پہلا گھر چھوڑتے ہیں تو آپ کیا کیا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ اس صحن کو چھوڑتے ہیں جہاں آپ بچپن کی بارشوں میں نہائے ہیں. آپ اس گلی کو چھوڑتے ہیں جہاں آپ نے سائیکل چلانا سیکھا ہوتا ہے. آپ اس لوہے کے پائپ کو چھوڑتے ہیں جس سے لٹک کر آپ نے قد بڑھایا تھا. آپ اس بیٹھک کو چھوڑتے ہیں جہاں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. آپ اس برآمدے کو چھوڑتے ہیں جہاں آپ کی ماں، آپ کی دادی دھوپ سیکا کرتی تھی. آپ وہ باورچی خانہ چھوڑتے ہیں جہاں نعمت خانہ بھی ہوتا تھا. آپ وہ کمرے چھوڑتے ہیں جو چھوٹے ہوتے تھے، جہاں ان زمانوں میں شاید اے سی بھی نہیں ہوتا تھا لیکن گرمی بھی نہیں لگتی تھی. آپ وہ بیلیں چھوڑتے ہیں جو آپ یا آپ کے باپ بہت شوق سے لگاتے تھے. آپ وہ درخت چھوڑتے ہیں جن کے پھل کھانے کو آپ کے دادا نے انتظار کیا تھا. آپ اس ڈھول والے کو بھی چھوڑ جاتے ہیں جو آپ کو سہری پر اٹھاتا تھا. آپ چھوڑتے ہیں کچی اینٹوں والا وہ فرش جو دھل کر نکھر جاتا تھا. آپ چھوڑتے ہیں چارپائیوں پر سونا جو شدید گرمیوں میں بھی گرم نہیں ہوتی تھی. ان کو چھوڑ کر آپ فوم پر سونے لگتے ہیں. اے سی بھی چلاتے ہیں کہ فوم تو بابا گرم ہوتا ہے. آپ کھلے آسمان تلے سونا چھوڑتے ہیں اور پنکھا دیکھ کر سونا پسند کرتے ہیں. آپ وہ روشن دان چھوڑتے ہیں جو آپ کے نئے گھر میں ہرگز نہیں ہوتے. ایسی فضول چیزوں کی جگہ ہو بھی کیوں. آپ وہ چھت چھوڑتے ہیں جس پر پتنگ اڑانے کے بعد آپ گالیاں کھاتے تھے. آپ وہ سیڑھیاں چھوڑتے ہیں جن میں ریلنگ کے بجائے دیواریں ہوتی تھیں اور جہاں ہر 3 ماہ بعد ہاتھوں کے نشان مٹانے کے واسطے چونا کرایا جاتا تھا. آپ وہ پرندے چھوڑتے ہیں جو اس دانے پانی پر اترا کرتے تھے جو آپ کی دادی ڈالتی تھی. واللہ آپ سب چھوڑ دیتے ہیں. وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کے ارد گرد رہتے تھے. کیسے پیارے محبتی لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور کہاں کہاں چھوڑ دیتے ہیں. الغرض آپ چھوڑ دیتے ہیں وہ سب کچھ جو آپ کے خمیر میں ہوتا ہے اور نکل پڑتے ہیں ترقی کی شاہراہ پر. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ تمام عمر آپ کو جو خواب آتے ہیں وہ اسی پہلے گھر کے آتے ہیں. لوگ بدلتے ہیں، خوابوں میں موجود گھر نہیں بدلتا. بزرگوں سے سنتے تھے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا. اچھا بھائی نہیں ہوتا ہوگا، مردوں کا کون سا گھر ہوتا ہے؟ مڈل کلاسیوں کا تو مشکل سے ہی اپنا کبھی کوئی ذاتی گھر ہو پاتا ہے. مطلب پہ آتے ہیں. آپ گھر چھوڑ دیتے ہیں، نئے گھر آ جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس 2-3 ہزار کتابیں بھی ہوں تو آپ ایک امتحان میں ہیں. آپ کے بچے سوالیہ نظروں سے دیکھیں گے کہ ابا کتابیں کہاں پہ رکھیں گے اور ہمیں کہاں پہ ٹانگتے ہیں. پھر اگر آپ مجسموں کے شوقین ہیں قطع نظر ان کے سائز کے تو بھی آپ ایک آزمائش میں. پرانے گھر میں ایک ایک کر کے کہیں نہ کہیں آپ نے جیسے تیسے تمام مجسمے اور نوادرات ٹانگ دیے تھے. اب یہاں کیا کیا بنائیں گے آپ نئے سرے سے؟ کیا کریں گے؟ کتنے تاخچے، کتنے کھوپچے، کتنے شیلف. پھر بھی آپ کا آدھے سے زیادہ سامان ڈبوں میں بند رہے گا. کیا کہا آپ کے گھر میں تصویریں بھی ہیں، پینٹنگز. پھر تو آپ باقاعدہ بد نصیب ذی نفس ہیں. آپ کے فریم سامان کی منتقلی کے دوران ٹوٹیں گے. جو شیشے کے ساتھ ہیں ان کا تو خدا ہی حافظ ہے. پھر آپ کے کینوس نے ایک نہ ایک رگڑ بھی ضرور کھانی ہے. جو آپ کی سب سے پسندیدہ تصویر ہے اس کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ ہونا ہی. ہمیشہ یہی ہوا ہے بھائی، تجربہ ہے، کیسے نہیں ہوگا. وہ جو فاقہ مست بدھا کا ریپلیکا ہے جو ٹیکسلا سے آیا تھا، ایسے ہی ٹوٹا تھا وہ. کمال کرتے ہیں آپ. اور وہ ایرانی فریم وہ بھی ایسے ہی اپنی اصل سے جا ملا تھا. چلیے یہ سب بھی ہو گیا. کاغذات کہاں جائیں گے؟ کتنے خطوط، کتنے وزٹنگ کارڈز، کتنی تصویریں. آپ کے بچوں نے بچپن میں پینسل سے جو ڈرائنگز بنائی تھیں وہ کہیں سے کوئی تعویذ نکلے گا، کوئی گمشدہ کڑا نکل آئے گا. کبھی صرف ایک کف لنک موجود ہوگا لیکن آپ اسے سنبھالنا چاہیں گے. لیکن کیوں؟ یہ سب کباڑ ہے، اس سے چھٹکارا پانا ہے، نئے گھر جانا ہے. کیا کریں گے اتنا سب کچھ ساتھ لے جا کر؟ چھوڑ دیں گے بھی، چھوڑ دیں یہیں پہ چھوڑ دیں. استری کیے ہوئے کپڑے جب اگلی الماری میں جائیں گے تو ان کی 2 تہیں ہوں گی جو اگلے 6 مہینے آپ کو یاد دلائیں گی کہ آپ نے گھر بدلا تھا. سردیوں میں آپ کے مفلر کھو جائیں گے، گرمیوں میں ٹی شرٹ والا بیگ گم ہو جائے گا جو اگلے گھر جانے پہ پھر کہیں سے نکلے گا. پودے
آپ ایک اتنے ہی عزیز جان پودے کیوں نہ ہوں، بونسائے ہوں، کیکٹس ہوں، یوفوبیا ہوں، یا صرف موتیے اور گلاب ہوں، ان کی آتما رل جائے گی. بیسیوں گملے ٹوٹیں گے، پودوں کی شاخیں ٹوٹیں گی. دھوپ کے رخ کا اندازہ آپ کو نئے گھر میں 2 سیزن گزار کے ہوگا، اور اس بیچ کتنے ہی پودے شہادت کی معراج پا جائیں گے. اور پھر وہ پام، وہ چمیلی، وہ بوگن ویلیا آپ نئے مالک کے رحم و کرم پر چھوڑ جانے کے لیے مجبور ہوں گے، جو زمین میں گڑے تھے. وہ آپ کے قدم بھی زمین میں بار بار گاڑیں گے. آپ بھاگ کر، بھول کر جانا چاہیں گے، لیکن آتے جاتے باہر سے انہیں ایک نظر دیکھنے پر آپ مجبور ہوں گے. پھر کوئی حرام الدہر انہیں اکھاڑ کر پھینک دے گا. آپ گھر آئیں گے، اداس پھریں گے، لیکن صاحب نیا گھر تو نیا گھر ہے. مبارک ہو، آپ اس وقت نئے گھر میں. تو کل ملا کر یہ جان لیجئے کہ اگر آپ اس دھرتی پر موجود فانی انسانوں، فانی چیزوں سے محبت کرنے والے بے وقوف ہیں اور انہیں گلے سے لگا کر رکھتے ہیں، تو آپ خسارے میں ہیں. اور اگر آپ میں ایسی کوئی فنی خرابی نہیں تو بھیا بسم اللہ، نیا گھر مبارک ہو. مولا بہت نئے گھر نصیب کرے. شکریہ.